کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جہاں شیطانوں کا مجمع نہ ہوتا، کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا۔ روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان جو ہے اپنے سارے ساتھیوں کو اس گھر کا جو ذمہ دار شیطان ہوتا ہے جمع کرتا ہے اور جمع کر کے کہتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ اب تو اس گھر میں رہنے کا جو ہے ٹھکانہ نہیں ہے، اب تو آنے والے شخص نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا انتظار کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو قیام نہیں ہو سکتا، طعام کا انتظام ہو، طعام کا کیا ہو انتظام ہو، انتظار کرتا ہے۔ یہ مسلمان گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے جب یہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کر دیتا ہے، تو شیطان اپنے پوری جماعت سے کہتا ہے کہ اب اس گھر سے نکلو، نہ یہاں کھانے کا انتظام ہے اور نہ یہاں ٹھہرنے کا انتظام ہے، یہاں کھانے کا انتظام ہے اور نہ یہاں ٹھہرنے کا انتظام ہے۔ پورا گھر جو ہے شیطان سے خالی ہو جاتا ہے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ حق آیا، ایک سنت زندہ ہوئی تو شیاطین اور باطلوں کا سب سے بڑا سرغنہ وہ ہمارے گھر سے نکل جاتا ہے۔ ہاں، بسم اللہ صرف پڑھ لینے کے ایک عمل کی وجہ سے، صرف ایک سنت کی وجہ سے، اور اگر یہ گھر میں داخل ہوا بس ایسے ہاتھ سر جو ہے موبائل لگائے ہوئے اور بات کرتا ہوا گھر میں داخل ہو رہا ہے، نہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے نہ سلام کر رہا ہے، گھر میں داخل ہوا، شیطان کہتا ہے کہ آ جاؤ، اس گھر میں قیام کا انتظام ہے، ٹھہرنے کا انتظام ہے، ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کھانے کا انتظام ہے یا نہیں۔ آیا موبائل لیے ہوئے اور اس کے بعد یہ کھڑے کھڑے ٹیبل اور کرسیوں پر بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ مسلمان ٹیبل اور کرسی پر کھاتا ہے بلا کسی عذر کے۔ مسلمان کیا ہے؟ ٹیبل اور کرسی پہ کھاتا ہے۔ مسلمان کاغذ کے پتل پہ کھاتا ہے۔ غریب سے غریب صحابی کے پاس کیا ہوتا تھا؟ مٹی کے پیالے ہوا کرتے تھے، مٹی کے پیالے بنا لے، ہے نا، ان کے پاس برتن ہوتا تھا۔ کہیں پر کسی روایت میں یہ ذکر نہیں آتا کہ کاغذ پر صحابہ نے کھانا کھایا ہو، کاغذ کے پتل پہ کھانا کھایا ہو، ٹیبل کرسیوں پر کھانا کھایا ہو۔ عذر نہ ہو تو ٹیبل کرسی پر کھانا، اور خاص طور سے مسلمانوں کے مقتدا کو، مسلمانوں کے ذمہ داروں کو بلا کسی عذر کے ٹیبل اور کرسی پر کھانا خلاف سنت ہے۔ دسترخوان بچھا کر کے کھائیں، یہ موبائل لے کر کے کھانا کھانے بیٹھ جاتا ہے، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ آؤ، یہاں کھانے کا بھی انتظام ہے اور یہاں سونے کا بھی انتظام ہے۔ اب شیاطین جو ہے رات بھر اس کے گھر کے ہر کمرے میں اپنا کیا ہے ٹھکانہ بناتے ہیں، اس کے بچوں کو ڈراتے ہیں، اس کے بچوں کو ورغلاتے ہیں، اس کی بیوی کو، اس کی عورتوں کو، اس کی والدہ کو۔ صبح اٹھتے ہی ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گھر میں باطل نے اپنا اڈا جما رکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم اپنے گھروں کو پاک بنائیں، قرآن کے حلقے سے، تعلیم کے حلقے سے۔ جس گھر میں تعلیم کے حلقے ہوں گے وہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے، وہاں فرشتوں کا تانتا ہوگا۔ ہم ہر گھر میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں تعلیم کے اور ایمان کے اور قرآن کے حلقے قائم ہوں۔ 5 اعمال کے ساتھ قرآن کے روزانہ حلقہ لگائیں، روزانہ کتاب کی تعلیم، ایک دن منتخب احادیث سے، دوسرے دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات کے۔ ہر مسلمان کے گھر میں حدیث کی یہ 2 کتابیں ضرور رہنی چاہیے۔ ہر مسلمان کے گھر میں تعلیم کے یہ حلقے قائم ہوں، 6 صفات کا مذاکرہ ہو، ایمان کی بات کریں، نماز کی اہمیت، اس کے فضائل کو بتائیں۔ آج ہماری عورتیں، آج ہماری مسئولات، آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں نماز نہیں پڑھتے، ہم ان کو نماز کے لیے خوشامد کریں۔ باپ پوری زندگی لگاتا ہے، باپ اپنے بال بچوں کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے، مائیں تکلیف برداشت کر کے اپنے بال بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ اگر یہ بچے دیندار نہیں بنیں گے، اگر یہ بچے ایماندار نہیں بنیں گے، کل قیامت کے دن ہم سے یہ جدا ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ ماں اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکے گی، باپ اپنے بچوں کا دیدار نہیں کر سکے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایماندار بنایا ہوگا، ہم نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا ہوگا، ہم انہیں دین اور اسلام کا پابند بنائیں گے، نماز کا پابند بنائیں گے، یہ بچے کل قیامت کے دن ہمیں مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ رکھیں گے جن بچوں کی زندگی میں دین ہوگا اور ایمان ہوگا۔
ماں باپ بھی ایماندار ہوں گے اور بچے بھی ایماندار ہوں گے، ماں باپ کی زندگی میں بھی دین ہوگا اور بچوں کی زندگی میں بھی دین ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک ساتھ رکھیں گے، جنت میں ایک ساتھ رکھیں گے۔ آج ماں باپ سے پوچھو کہ آپ کی نمازیں کیوں چھوٹتی ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں رہتے ہو؟ بچوں کے لیے پریشان ہیں۔ ہاں، بچوں کو کل قیامت کے دن، کل آخرت میں ان کو بھوک لگے گی، ان کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ بچوں کو اگر پیاس لگے گی، ان کے پانی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ ان کو لباس کی ضرورت ہوگی، ان کو مکان کی ضرورت ہوگی، ان کے لباس اور ان کے مکان کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ ان کے لباس کا، مکان کا، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا انتظام ہم نے اپنے بچوں کے لیے آخرت میں کیا کیا ہے؟ آخرت میں ہمارے بچوں کے لیے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، ان کے لباس کا اور کپڑوں کا انتظام ہو جائے، اس کے لیے ہمیں بچوں کی تربیت شروع ہی سے کرنی ہوگی۔ ہاں، گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی ایماندار بنایا، کل قیامت کے دن ہم ان کے بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ رکھیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت میں جب انسان داخل ہوگا تو داخل ہوتے ہی پوچھے گا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کے ماں باپ کا درجہ آپ سے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دل کو راحت پہنچانے کے لیے اور ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے کے لیے بغیر ماں باپ کے درجے کو نیچے کیے ہوئے اس انسان کے اور اس جنتی کے درجے کو اوپر کر کے ماں باپ کے درجے میں رکھیں گے، تاکہ یہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کر کے یہ کیا ہو سکے، یہ حقیقی راحت و آرام اور حقیقی سکون حاصل کر سکے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے بچے اور بچیوں کو دیندار بنائیں گے، ہم ایماندار بنائیں گے، ہم انہیں ان کے ایمان کے بارے میں فکر کریں گے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے نیک اور صالح ہوں، روزانہ اسے کم سے کم روزانہ اپنے بچوں کے لیے روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ وقت اسے فارغ کرنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جہنم کی آگ سے بچے، دائمی عذاب سے بچ جائیں، دائمی تکلیف سے بچ جائیں، دائمی ذلت و رسوائی سے بچ جائیں، تو اپنے اولادوں کو دیندار بنائیں، اپنے بچوں کو مکاتب میں داخل کریں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، انہیں دین کے کاموں میں لگائیں، ان کے لیے دین کے تعلق سے فکر مند ہو۔ ہاں، اپنے بچوں کو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر شروع سے کریں۔ ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جتنی ہماری جماعتیں جائیں گی وہ اللہ کے راستے میں جانے والی جماعتیں ہر مسلمان کے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقوں کو قائم کرے گی۔ چوتھا کام جہاں جہاں جائیں ہر مسلمان کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ان کے گھروں میں مستورات کی جماعتیں ٹھہریں، مستورات کی جماعتوں کے قیام کے لیے ہر گھر کو تیار کریں، چاہے ہمارا گھر چھوپڑی کا ہو، چاہے ہمارا گھر پختہ علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنے گھر کے میں رہتے ہوئے ہم اپنی بچیوں کی تربیت کا سامان مہیا کر سکیں، ہم اپنے گھر کی بچیوں کے لیے ان کے لیے علم اور دین کے لیے ان کے سہولت سے ان کو سامان پہنچا سکیں۔ اس کے لیے ہر مسلمان یہ نیت کرے کہ ہم اپنے گھر کی مستورات کے ساتھ ہم خود بھی نکلیں گے اور اپنے گھروں میں مستورات کی جماعتوں کو ہم گھروں میں ٹھہرائیں گے، تاکہ ہمارے گھر کے اندر بھی اعمال کا ماحول قائم ہو، ہمارے گھر میں بھی تعلیم کا ماحول قائم ہو، ہمارے گھر میں بھی دعوت کا ماحول قائم ہو۔ ہم اس بات کی کوشش کریں گے۔ بھائی ایسا ہے، بیٹھو، کھڑے مت ہو، کریں گے انشاءاللہ۔ ہر گھر میں جماعتوں کو ٹھہرائیں گے انشاءاللہ۔ کون اپنے گھر میں جماعتوں کو ٹھہرائے گا؟ کون اپنے گھروں میں جماعتوں کو ٹھہرائے گا؟ اچھا، سب لوگ ٹھہرائیں گے۔ اچھا، کون لوگ اپنی مستورات کے ساتھ، اپنے گھر کی مستورات کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں گے انشاءاللہ۔ یہ 4 کام ہماری جماعتیں جہاں جہاں بھی جائیں، ہر مسلمان کی تشکیل کم سے کم 4 مہینے کی کرے، خوشامد کرے، ہر مسلمان سے مقصد کے لیے وقت مانگے، ہر مسلمان کی خوشامد مقصد کے لیے کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر گھر میں تعلیم 5 اعمال کے ساتھ زندہ کرائیں، ہر گھر میں تعلیم زندہ کرائیں۔
اور چوتھا کام یہ ہے کہ ہر مسلمان سے درخواست کرے کہ اپنے اپنے گھروں میں مستورات کی جماعتوں کو ٹھہرائیں اور ہم اپنی اپنی مستورات کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ یہ 4 کام جو ہے بنیادی طور پر ہے۔ ایسے ہی خوب اس راستے میں نکل کر کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام کریں۔ سیکھنا سکھانا جو ہے یہ بہت بنیادی چیز۔ سیکھنے میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز سیکھے، اور نماز میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کو خوب سیکھے۔ سب سے پہلے اتنی صورتیں ضرور صحیح کر لیں جس سے ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ تحیات سیکھیں، ثنا سیکھیں، درود شریف سیکھیں، کہ یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ التحیات ایسے سیکھتے تھے جیسے ہم اپنے بچوں کو الف با تا سکھاتے ہیں۔ ہاں، صحابہ قرآن پاک کی آیتیں سیکھتے، سورتیں سیکھتے، التحیات سیکھتے۔ ممبر پر بیٹھ کے ایک صحابی دوسرے صحابی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طریقے سے سکھاتے تھے۔ ہمیں سب سے پہلے نماز کو سیکھنا ہے۔ نماز جو ہے یہ دین کا سب سے اہم اور بنیادی عمل ہے۔ جس شخص کا نماز صحیح، جس کی نماز صحیح ہوگی، اس کی سارے اعمال صحیح ہوں گے، اس کی ساری چیزیں مقبول اور قابل قبول ہوگی۔ جس کی نماز صحیح نہیں، اس کا کوئی عمل قیامت کے دن قابل قبول نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہر شخص سے اس کے نماز کے بارے میں پوچھیں گے۔ ہر شخص سے اس کے نماز کے بارے میں پوچھیں گے۔ اول ما یحاسب الناس یوم القیامت الصلاۃ۔ نماز کو سیکھنا ہے۔ نماز کو اطمینان اور سکون سے پڑھنا سیکھنا ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں، سورتیں، سورہ فاتحہ ٹھیک کرنا، رکوع سجدے کو اطمینان سے کرنے کی عادت ڈالنا، جلدی جو ہے رکوع سجدے کو نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی مسجد میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بڑی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ان کو بلایا، پوچھا کہ تم جو ہے کتنے سالوں سے ایسی نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگے 40 سال سے میں ایسی نماز پڑھتا ہوں۔ کہا کہ تم اگر 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو تو تم اپنے نبی کے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے۔ ایسی نماز پڑھنے سے تم اپنے نبی کے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے۔ تم جو ہے نماز کو صحیح کرو۔ انہوں نے ان کی نماز کو صحیح کرایا، ان کے رکوع سجدے کو صحیح کرایا۔ کہا کہ قیام چاہے مختصر ہو، قرات چاہے مختصر ہو، لیکن رکوع اور سجدہ اطمینان سے کرو۔ نماز کی تاکید کرنا ہے، نماز کا حکم دینا ہے، نماز کے لیے لوگوں سے کہنا ہے، ہر مسلمان نمازی بن جائے، اس کی کوشش کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکام کے پاس سب سے پہلے خط لکھ کر کے کہا کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے، میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے۔ جس شخص نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے سارے دین کو منہدم کر دیا، ہے نا۔ اس لیے میرے بھائیوں کیا ہے کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ نماز کو سیکھنا ہے، نماز کو پڑھنا ہے۔ ہر مسلمان سے نماز کا مطالبہ، اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، انتہائی عظیم مہینہ، انتہائی جو ہے عظیم القدر مہینہ، ایسا مہینہ جس میں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ خلاصی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ مجمع جتنا آیا ہوا ہے یہ سب یہ نیت کر کے جائے کہ ہم انشاءاللہ پوری زندگی نماز کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ نماز خود بھی پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، ایک مسلمان کو، ہمارے بستی میں کوئی ایسا نہ ہو جو 100% نمازی نہ ہو جائے۔ ہاں، ہمارے بستی میں کوئی ایسا نہ ہو جو 100% جو ہے مسجد سے جڑ نہ جائے۔ ہر مسلمان سے نماز کا مطالبہ، ہر مسلمان سے مسجد میں آنے کا مطالبہ کریں گے۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، فرض نماز تو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جو شخص نفل نماز کا اہتمام کرے گا، آج کے ماں باپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک صالح نہیں ہیں۔ اولاد کے لیے دعا کر دیجئے، بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نفل نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیں گے۔ بچے نیک صالح کب بنیں گے؟ جب باپ محنت کرے گا۔ ہاں، ہماری محنت کس پر ہوگی؟ ہماری محنت اللہ پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بندوں کو، ہم اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کریں گے، ہمارے بچے اللہ سے جڑیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ماں باپ کی محبت ڈال دیں گے۔
اپنے بچوں کو نیک صالح بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں خود بھی کیا ہے، ہمیں اعمال کا اور نوافل کا اہتمام کرنا، روزانہ اشراق کا اہتمام کریں، روزانہ چاشت کا اہتمام کریں، روزانہ اوابین کا اہتمام کریں، تہجد کے نمازوں کا اہتمام کریں کہ ان نوافل اور فرض نمازوں سے پہلے سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ ساری سنتوں کا اہتمام کریں۔ ہاں اس لیے میرے بھائیوں ہم کیا کریں، رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کی ہم سب یہ نیت کریں، کوئی مسلمان ہمارے محلے میں ایسا نہ ہو جو روزہ نہ رکھتا ہو، ہر ایک سے روزہ رکھنے